السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت زیادہ کیوری تھی، اسٹوڈنٹ چاہتے تھے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ لانچ کیا جائے۔ تو اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کی جو سیریز ہے اس کی پہلا لیکچر جو ہے آج ہم جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے اینڈ ہاؤ کین وی ارن فرام ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور ہم کس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے جو ہے وہ ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اسپینڈنگ منی، اور کس طریقے سے ہم اپنی پروڈکٹ کو، اپنی سروس کو سیل کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم کس طریقے سے کسی اور بزنس کے لیے یا کسی اور کلائنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں، بینگ اے ورچوئل اسسٹنٹ، بینگ اے ایجنسی۔ تو آج ہم پڑھیں گے اور آج ہم سمجھیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے اور کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو ہم گوگل پہ اگر ہم لکھتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیشن ملتی ہے: دا پروسیس آف پروموٹنگ اینڈ سیلنگ پروڈکٹ اور سروسز بائی لیوریج ڈیجیٹل چینلز، پلیٹ فارم اینڈ الیکٹرانک ٹیکنالوجیز ٹو کنیکٹ ود پوٹینشیل کسٹمر۔ اچھا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو کسٹمر ہیں، جو پوٹینشیل کسٹمر ہے، وہاں تک اپنے میسج کو جو ہے وہ پہنچانا۔ اب میسج پہنچانے کی جب بات ہوتی ہے تو obviously ہم جو ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ پہ میسج پہنچائیں جہاں پہ زیادہ کراؤڈ ہو، اور کراؤڈ کی بات کی جائے تو اگر ہم اپنی ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی بات کریں جو کہ ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کراؤڈ جو ہے وہ ملتا ہے کسی مارکیٹ پلیس میں، کسی مال کے باہر، کسی مسجد کے باہر، کسی اسکول کے باہر۔ جیسی پروموشن ہوتی ہے، جیسا پروڈکٹ ہوتی ہے، جیسی سروسز ہوتی ہے، ہماری انتخاب وہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس جگہ پہ جا کے جو ہے وہ پروموشن کرنی ہے۔ لیٹ سپوز کہ میں جو ہے وہ میرا جو ہے وہ کوئی کلائنٹ ہے، کسٹمر ہے، جو کہ جو ہے وہ اسکول کا کلائنٹ ہے، تو اسکول اونر ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی اسکول کی جو ہے پروموشن ہو، تو پھر میری کوشش ہوگی کہ میں ٹارگیٹ سیٹ کروں کہ جو علاقہ ہے، جو ایریا ہے، کس علاقے میں ہم نے جو ہے پروموشن کرنی ہے۔ تو اس علاقے کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو گھر ہیں ان گھروں میں پمفلیٹنگ ہو، ہمارا میسج جائے۔ بالکل اسی طریقے سے نیئر بائی جو مسجد ہے یا پھر کوئی مال ہے جہاں پہ ہمیں کراؤڈ ملتا ہے، وہاں پر ہم وہ پروموشن کرتے ہیں۔ تو یہ کام تھا بہت ہیکٹک اور بہت ڈیفیکلٹ اور بہت زیادہ کاسٹلی تھا۔ جب سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اویئرنیس آئی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لوگوں نے سمجھنا شروع کیا ہے، تو اس بات کو ریئلائز کیا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کاسٹنگ وائز بہت زیادہ اکنامیکل ہے، بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنے ڈیزائر جو ہے وہ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی لو کاسٹ میں۔ تو آپ نے دیکھا یہ بات کہ جو ہے وہ عام طور پہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ان کی پروموشن جو ہے وہ جو بھی ہو اس کے ریزلٹس بھی، اس کے میٹرکس بھی جو ہے پتہ چلتے رہیں کہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ کے پاس ہی ہمارا میسج چلا گیا اور کتنے لوگوں نے رسپونڈ کیا۔ تو یہ ایک ایسی جو ہے وہ کمفرٹ ہے جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے ہمارے بزنس اونر کو۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم اگر جو ہے پروموشن کیمپین بناتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ٹارگیٹ آڈینس ہمارے پاس معلوم ہے۔ لیٹ سپوز کہ ہم اسکول کی کوئی کیمپین چلا رہے ہیں تو obviously جو ٹارگیٹ آڈینس ہوگی وہ ہمارے پیرنٹس ہوں گے اور ہمارے وہ اسٹوڈنٹ ہوں گے جو کہ جن کی ایج جو ہے وہ 15 سے جو ہے وہ 30 سال کی عمر کے درمیان ہے۔ تو ہماری جب ہم ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ جو ریزلٹس آئیں گے وہ میجریبل ہوں گے۔ جبکہ جب ہماری ٹریڈیشنل مارکیٹنگ جب ہم کرتے تھے، مسجد کے باہر پمفلیٹنگ کرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ واقعی میں جن کو نیڈ ہے، اور یا پھر کتنے لوگوں نے رسپونڈ کیا، کتنے لوگوں کے پاس ہمارا پیمفلیٹ گیا۔ تو یہ وہ لیکیج تھی جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے جس کے اوپر جو ہے وہ کا سلوشن دیا، اور کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے اپنے 100% رزلٹ جو ہے وہ دیے۔ تو obviously ہر ایک بزنس کو جو ہے وہ ضرورت ہے اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اور اگر ہم اس کو اچھے سے سمجھ لیں تو اس کے اندر بہت اسکوپ ہے، اور اس کے اندر ہم ایز اے سروس پرووائڈر بہت اچھی جو ہے وہ ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو آج یہ بتاتا چلوں کہ جو بینگ اے بزنس اونر انہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کیسے دیکھنا ہے، اور بینگ اے ورچوئل اسسٹنٹ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹر جو ہے وہ یقینی طور پہ اس کے پاس جو ہے وہ ٹیکنیکل نالج کے ساتھ ساتھ
टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है कि ऐड कैंपेन कैसे तैयार करना है, क्रिएटिव कैसे बनना है, एक इफ़ेक्टिव क्रिएटिव कैसा होता है, और उसको बनाने के लिए जो है वो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, टैगलाइन क्या देना है, हुक क्या होता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक डिजिटल मार्केटर को यकीनी तौर पे मालूम होनी चाहिए। जबकि एक बिज़नेस ओनर जो है वो अपने बिज़नेस को लेके बैठता है और कहता है कि भई मुझे तो सेल चाहिए, मुझे ऑडियंस चाहिए। तो ऑब्वियसली ऑडियंस और सेल के लिए जो मशवरा देगा वो डिजिटल मार्केटर ही देगा, ना कि वो बिज़नेस ओनर बताएगा कि उसने क्या करना है, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारा डिजिटल मार्केटर है, जो स्टूडेंट जो है वो ये चीज़ सीखना चाहते हैं, उनको चाहिए कि बिज़नेस की नॉलेज जो है वो पता हो कि वो क्या क्लाइंट की क्या नीड है, और फिर उसके बाद जो कंपेटिटर एनालिसिस करना है कि उस जैसा और जो क्लाइंट हैं उस जैसे और बिजनेस क्या कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके बारे में यकीनी तौर पर एक डिजिटल मार्केटर को या एक एजेंसी को मालूम होना चाहिए, और हर बिजनेस का जो है जो पेन पॉइंट होते हैं ये मालूम होने चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है वो किसी भी स्टूडेंट ने काम करना होता है। प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे हैं और यकीनी तौर पे हर प्लेटफ़ॉर्म में ट्रैफ़िक मौजूद है। लेकिन जो हमने ये देखना होगा कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, हमें वो ऑडियंस कहाँ पे मिलेगी, और उसको देखते हुए अपने जो क्लाइंट है या बिज़नेस ओनर है उसको हमने मशवरा देना है, और फिर वो स्ट्रैटेजी बना के देनी है जिससे जो है आप जो क्लाइंट है वो सैटिस्फाई हो, उसको डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स मिलें, और ये डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स ही हैं जो कि आपके करियर को जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा या फिर जो है वो प्रोग्रेस देगा।